ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ عرفان قادری صاحب بہت شکریہ۔ جو سماعت ہوئی الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سیکرٹ ہوتا ہے اور آئینی ترمیم کے ذریعے ہی اس کو بدلا جا سکتا ہے، ورنہ جو عدالت فیصلہ دے گی اس پر ہم عمل درآمد کر دیں گے۔ آپ خود سابق اٹارنی جنرل ہیں، آپ کے خیال میں ظاہر ہے عدالت کو تشریح کا حق حاصل ہے آئین کی، سیکرٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ذرا ترمیم ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا موقف جو ہے وہ بالکل درست ہے، اور سپریم کورٹ میں جو سوالات کچھ پوچھے جا رہے ہیں ججز کی طرف سے وہ لیگلی اور قانونی طور پر ارریلیونٹ ہے، اور سپریم کورٹ کسی بھی طرح الیکشن کمیشن کو اس طریقے سے نہیں فورس کر سکتی یا اس کو اس طرف نہیں لا سکتی کہ اس طرح کی کوئی تشریح ہو جائے جس سے کہ آئین میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور اب تک کا جو موقف سامنے آ رہا ہے اٹارنی جنرل صاحب کا موقف جو ہے وہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی صحیح نہیں ہے۔ صرف الیکشن کمیشن کا موقف میں سمجھتا ہوں فی الحال بالکل صحیح ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ چونکہ ہم نے کرانا ہے تو ہم پہ کوئی بھی ادارہ کسی طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی ان کو سپریم کورٹ کو اور ججز کو بتا دینا چاہیے، اور اٹارنی جنرل کو بھی بتا دینا چاہیے۔ وہ اس قسم کی بحث ہو رہی ہے جیسے کہ الیکشن کمیشن کو کسی نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے یا اس کی جو امپارشیلٹی ہے اس کو اس طرح سے ایک امپیکٹ جو کیا جا رہا ہے وہ بات ہی غلط ہے۔ مگر عرفان قادری صاحب، عدالت کا ایک کنسرن ہے جو عدالت بار بار ریز کر رہی ہے کہ جو ووٹ کا تقدس ہے وہ پیسے چلنے کی وجہ سے پامال ہوتا رہا ہے، اب نہ ہو۔ اگر اس کے لیے اگر سیکرٹ ہوتا ہے، عدالت سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ کیا وہ تاحیات سیکرٹ ہوتا ہے یا اسے کسی نہ کسی لیول پر الیکشن کمیشن ٹریس کر سکے، اس کی تشریح عدالت نہیں کر سکتی اس کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ جی ووٹ کا تقدس برقرار رہے اور پیسے نہ چلیں؟ وہ آئین کی تبدیلی ہو جائے گی، اور آپ آئین میں اس لیے تبدیلی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹس کو ہم نے روکنا ہے تو اس کرپٹ پریکٹس کو آپ پکڑے نہ کہ آپ آئین میں تبدیلی کر دیں۔ اب اگر الیکٹورل کالج جو ہے سینیٹرز کا وہ منحصر ہے پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ممبران پر، تو آپ کل کو کہیں کہ جی چونکہ یہ الیکٹورل کالج ہی ایسا ہے جس سے کہ کرپٹ پریکٹس ہو سکتی ہے تو پھر ہم الیکٹورل کالج چینج کر دیں گے، تو پھر صدر پاکستان کے الیکشن کا بھی الیکٹورل کالج تقریباً یہی ہے۔ پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں، تو لہٰذا صدر پاکستان کا الیکٹورل کالج آپ چینج کر کے تو آپ نظام کو بھی صدارتی بنا دیں۔ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ جب تک آئین ہے اس میں جو ترمیم کا طریقہ دیا ہوا ہے اسی طرح سے ترمیم ہوگی، اور نہ صرف کہ الیکشن کمیشن پابند ہے اس آئین کو فالو کرنے کی، آرٹیکل 226 کو فالو کرنے کی منوان، بلکہ سپریم کورٹ بھی پابند ہے کہ وہ اس آئین کو فالو کرے۔ اس آئین سے انحراف نہ تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے، اور آئین اس میں کوئی تشریح طلب چیز ہے ہی نہیں آرٹیکل 226 میں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ جج صاحبان کے اس طرح کے سوالات کہ پروپورشنیٹلی اتنی ہی ریپرزنٹیشن سینٹ میں ہونی چاہیے کسی پارٹی کی جتنی کہ اس پارٹی کی ریپرزنٹیشن کسی صوبائی اسمبلی میں ہے یا وفاق میں ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لیگلی ارریلیونٹ ہیں، اور اس طرح کی باتیں یہ سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ کے پاس جو کویسچن ہے وہ یہ نہیں ہے ان کے پاس کویسچن کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنا کیسے ہے، اس کے لیے تو ادارے بنے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس تو صرف ایک ہی کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ بیلٹ کی جو سیکریسی ہے اس کو اگر آپ نے افیکٹ کرنا ہے، اس کو اگر آپ نے ٹیپر ڈاؤن کرنا ہے، اس میں اگر آپ نے کمی کرنی ہے تو کیا وہ آئینی ترمیم سے ہو سکتی ہے یا سمپل لیجسلیشن سے یعنی قانون میں ترمیم سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے جس پہ کہ انہوں نے ایڈوائس دینی ہے۔ سوال یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر اس سوال کی روح یہ ہے کہ یہ معاملہ اس لیے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا ہے کیونکہ تاکہ ووٹ کا تقدس برقرار رہے اور پیسے نہ چلیں، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا عدالت تشریح میں جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کی ایک الگ تشریح کر سکتی ہے، ایک نئی تشریح کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کرپشن روکنے میں سپریم کورٹ یہ دیکھے کس طرح سے سیکریسی کو مینٹین کرنا ہے، یہ سوال جو ہے یہ 186 کے مینڈیٹ میں آتا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے، تو لہٰذا سپریم کورٹ اس میں جا ہی نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ کوئی ایسی تشریح نہیں کر سکتی جس سے کہ آئین کا پروویژن تبدیل ہو جائے، اور یہ جو آج بات ہوئی ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی
کہ پروپورشنیٹلی وہ اتنی سیٹیں آنی چاہیے سینٹ میں جتنی کہ مختلف اسمبلیوں میں ہیں. اس پہ تو پھر اگر یہی رول اگر سپریم کورٹ نے بنانا ہے تو پھر الیکشن تو ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے نا سینٹ کے. اور اس پہ ایک جج صاحب نے بڑا کلیئر بات کی ہے, غالباً جسٹس یحییٰ آفریدی نے, جو کہ بڑی ریلیونٹ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے تو کیا پھر الیکشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے سینٹ کے. اور پھر مجھے شاہزیب صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاءاللہ یہ پروگرامز کور کرتے ہیں, پچھلے 48 سال سے جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ تو بائی سیکریٹ بیلٹ ہو رہے ہیں سینٹ کے. یہ ایک دم کیسے یہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور اس پہ تو ججمنٹس ہیں. وسیم سجاد صاحب کے کیس میں یہ ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ بیلٹ جو ہے اس کی سیکریسی تو آپ بالکل بھی تھوڑی سی بھی پیئرس نہیں کر سکتے, کیونکہ اس پہ جب بیلٹ پہ جب ووٹ کاسٹ کی جاتی ہے تو ایک کاؤنٹر فائل ہوتی ہے. کاؤنٹر فائل پہ نام لکھا ہوتا ہے اس ووٹر کا جس نے ووٹ دیا ہے, لیکن جو بیلٹ ہوتا ہے اس پہ کسی قسم کا اگر نشان بھی کوئی مل جائے تو پورے کا پورا ووٹ انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو آلریڈی سپریم کورٹ ہولڈ کر بیٹھی ہے. تو اس سے زیادہ سیکریسی از کمپلیٹ. یہ جو بار بار سوال کیے جا رہے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کو کٹہرے میں لایا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے یہ سارے چیزوں کو فیس بھی کیا ہے, اور انہوں نے جو نقطہ لیا ہے اور جو ان کا ایک سٹینڈ ہے وہ بالکل کانسٹیٹیوشنل ہے, اور سپریم کورٹ obviously ان کو نہیں فورس کر سکتی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر دیں. بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل فاروق قادری کی رائے آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد ذکر ہوگا وزیر اعظم ذاتی طور پر بہت متحرک ہیں. خود فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ وزیر اعظم خود کیمپین کریں گے ڈاکٹر حفیظ شیخ کے لیے, اس لیے ان کے جیتنے کے امکانات ہیں. کیا اب اپوزیشن مطمئن ہے؟ وہ اعتراض کرتی تھی کہ جی ادارے حکومت کے لیے بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں, ادارے اپنے آپ کو الگ کریں, حکومت خود اب ہے اس وقت انوالو, وزیر اعظم کو انوالو ہونا پڑ رہا ہے. کہ اپوزیشن مطمئن ہے کہ اب اداروں کی مداخلت نہیں ہے؟